بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا الف لام را، یہ حروف مقطعات جو ہیں ان کے حوالے سے سمجھیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر کچھ ایسے حضرات بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کے حقیقی معنی اللہ ہی جانتا ہے، اور وہ اپنے اس کہے ہوئے جملے کو منسوب کر دیتے ہیں مفسرین کی طرف کہ ایسا مفسرین کہتے ہیں۔ مفسرین نے ایسا کہیں بھی نہیں کہا ہے۔ مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں حروف مقطعات سے سورتوں کی ابتدا اللہ نے کیوں رکھی ہے، اس وجہ کو اللہ سب سے بہتر جانتا ہے۔ یہ وجہ نہیں بتائی گئی، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے کہ ان کے معنی جو ہے وہ اللہ رب العزت کو تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی، دنیا کی کسی بھی زبان میں حرف کے معنی نہیں ہوتے۔ دنیا کی کسی بھی زبان میں حرف کے معنی نہیں ہوتے، حروف کے معنی نہیں ہوتے، حروف کا مرکب جو لفظ بنتا ہے اس کے معنی ہوتے، حرف کے معنی نہیں ہوتے، حروف کے معنی نہیں ہوتے۔ ان حروف کا مرکب جو بنتا ہے وہ لفظ کہلاتا ہے، لفظ کے معنی ہوتے ہیں۔ یہ سمجھ رہے؟ تو یہ بات کرنا کہ حروف مقطعات کا معنی کیا ہے، بے وقوف پتہ لگتا ہے آدمی جاہل ہے، اس کو پتا، اس کو یہ زبان یہی نہیں پتا کہ یہ لفظ نہیں ہے، یہ حرف ہے۔ ہاں ایک نقطہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن میں جو سورت بھی حروف مقطعات کی قرت سے شروع ہوتی ہے اور اس کی قرت کا یعنی جو قرت کا انداز ہے، سورت مکمل ہو جائے گی۔ مثال طور پہ الف لام را، اب یہ جو قرت ہے نا، سورت پوری مکمل ہو جائے گی، قرت یہی رہے گی ان حروف کے مطابق۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یعنی کہ آواز بالکل اسی کی قرت پر آئے گی جو حروف وہ ہیں، اسی کی قرت پہ آئے گی، پوری سورت مکمل ہو جائے گی، لیکن جو قرت ہے، جو جملہ ہے، وہ آواز اس کی، ساؤنڈ اس کا بالکل وہی ہوگا جو ان حروف مقطعات کا شروع میں تھا۔ قرآن کی تو بڑے بڑے اعجازات، بڑے بڑے بلاغات، میں نے تو شروع میں عرض کیا ہے کہ ہم تو بطور طالب علم، اور وہ بھی وہ جو اللہ توفیق دے گا وہی پڑھ سن سمجھ سکتے ہیں، بس حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا الف لام را، یہ حروف مقطعات جو ہیں ان کے حوالے سے سمجھیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر کچھ ایسے حضرات بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کے حقیقی معنی اللہ ہی جانتا ہے، اور وہ اپنے اس کہے ہوئے جملے کو منسوب کر دیتے ہیں مفسرین کی طرف کہ ایسا مفسرین کہتے ہیں۔ مفسرین نے ایسا کہیں بھی نہیں کہا ہے۔ مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں حروف مقطعات سے سورتوں کی ابتدا اللہ نے کیوں رکھی ہے، اس وجہ کو اللہ سب سے بہتر جانتا ہے۔ یہ وجہ نہیں بتائی گئی، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے کہ ان کے معنی جو ہے وہ اللہ رب العزت کو تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی، دنیا کی کسی بھی زبان میں حرف کے معنی نہیں ہوتے۔ دنیا کی کسی بھی زبان میں حرف کے معنی نہیں ہوتے، حروف کے معنی نہیں ہوتے، حروف کا مرکب جو لفظ بنتا ہے اس کے معنی ہوتے، حرف کے معنی نہیں ہوتے، حروف کے معنی نہیں ہوتے۔ ان حروف کا مرکب جو بنتا ہے وہ لفظ کہلاتا ہے، لفظ کے معنی ہوتے ہیں۔ یہ سمجھ رہے؟ تو یہ بات کرنا کہ حروف مقطعات کا معنی کیا ہے، بے وقوف پتہ لگتا ہے آدمی جاہل ہے، اس کو پتا، اس کو یہ زبان یہی نہیں پتا کہ یہ لفظ نہیں ہے، یہ حرف ہے۔ ہاں ایک نقطہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن میں جو سورت بھی حروف مقطعات کی قرت سے شروع ہوتی ہے اور اس کی قرت کا
یعنی جو قرأت کا انداز ہے، سورت مکمل ہو جائے گی. مثال کے طور پہ الف لام را. اب یہ جو قرأت ہے نا، سورت پوری مکمل ہو جائے گی، قرأت یہی رہے گی ان حروف کے مطابق. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یعنی کہ آواز بالکل اسی کی قرأت پر آئے گی، جو حروف وہ ہیں اسی کی قرأت پہ آئے گی، پوری سورت مکمل ہو جائے گی. لیکن جو قرأت ہے، جو جملہ ہے، وہ آواز اس کی، ساؤنڈ اس کا بالکل وہی ہوگا جو ان حروف مقطعات کا شروع میں تھا. قرآن کی تو بڑے بڑے اعجازات، بڑے بڑے بلاغات. میں نے تو شروع میں عرض کیا ہے کہ ہم تو بطور طالب علم، اور وہ بھی وہ جو اللہ توفیق دے گا، وہی پڑھ سن سمجھ سکتے ہیں. بس حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا الف لام را. یہ حروف مقطعات جو ہیں، ان کے حوالے سے سمجھیں. ہمارے ہاں عام طور پر کچھ ایسے حضرات بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کے حقیقی معنی اللہ ہی جانتا ہے، اور وہ اپنے اس کہے ہوئے جملے کو منسوب کر دیتے ہیں مفسرین کی طرف کہ ایسا مفسرین کہتے ہیں. مفسرین نے ایسا کہیں بھی نہیں کہا ہے. مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں حروف مقطعات سے صورتوں کی ابتدا اللہ نے کیوں رکھی ہے، اس وجہ کو اللہ سب سے بہتر جانتا ہے. یہ وجہ نہیں بتائی گئی. انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے کہ ان کے معنی جو ہے وہ اللہ رب العزت کو تھا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی، دنیا کی کسی بھی زبان میں حرف کے معنی نہیں ہوتے. دنیا کی کسی بھی زبان میں حرف کے معنی نہیں ہوتے، حروف کے معنی نہیں ہوتے. حروف کا مرکب جو لفظ بنتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں. حرف کے معنی نہیں ہوتے، حروف کے معنی نہیں ہوتے. ان حروف کا مرکب جو بنتا ہے وہ لفظ کہلاتا ہے، لفظ کے معنی ہوتے ہیں. یہ سمجھ رہے؟ تو یہ بات کرنا کہ حروف مقطعات کا معنی کیا ہے، بے وقوف. پتہ لگتا ہے آدمی جاہل ہے، اس کو پتا، اس کو یہ زبان یہی نہیں پتا کہ یہ لفظ نہیں ہے، یہ حرف ہے. ہاں ایک نقطہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن میں جو سورت بھی حروف مقطعات کی قرأت سے شروع ہوتی ہے، اور اس کی قرأت کا، یعنی جو قرأت کا انداز ہے، سورت مکمل ہو جائے گی. مثال کے طور پہ الف لام را. اب یہ جو قرأت ہے نا، سورت پوری مکمل ہو جائے گی، قرأت یہی رہے گی ان حروف کے مطابق. الف لام میم